ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت جن کا پورا خاندان ہی دینی لحاظ سے اپنی پہچان آپ رکھتا ہے۔ میری مراد عزت مآب پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب نقوی، آپ لگتے جگر ہیں۔ عالم اسلام کا بہت بڑا نام پیر سید فدا حسین شاہ صاحب الحسینی آپ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کو اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم عنایت کیا۔ شاہ صاحب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مدینہ طیبہ کے حوالے سے، تو پلیز مدینہ طیبہ کی محبت اور الفت کے بارے میں ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی ان پرمبارک گھڑیوں میں یہ بڑا خوبصورت پروگرام شروع کرنے پر میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا موضوع انتہائی خوبصورت مدینہ منورہ۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی، سچا غلام وہ ہے جس کا دل، جس کی دھڑکنیں ہر وقت مدینہ پاک کی حاضری کے لیے تڑپتی ہیں، جس کی یادوں میں، جس کے ذہن میں، تخیل میں ہر وقت اس پرمبارک وادی کے خیال رہتے ہیں، حاضری کی تڑپ رہتی ہے۔ تمہیداً ایک تو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ مدینہ کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے شہر، اور اصطلاحی معنوں میں جب بھی مدینہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارا دھیان اس وادی کی طرف جاتا ہے، اس پرمبارک شہر کی طرف جاتا ہے جہاں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ مدینہ طیبہ کا جیسا کہ مشہور ہے کہ اس کا پہلے نام تھا یثرب۔ یثرب کا معنی ہے ملامت کیا ہوا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیماریوں کی گڑھ تھی، وباؤں کی یہاں اماجگاہ تھی۔ یہ جو بھی جہاں جاتا تھا یہاں وہ بیمار ہو کے واپس آتا تھا، تو لوگ اسے کہتے بڑی ملامت کرتے تھے کہ تم ملامت والی جگہ سے آئے ہو، تو اس نسبت سے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب نے یہاں قدم رکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں سے وہ جگہ جو بیماریوں کی گڑھ تھی، میرے رب نے اسے شفا کا مرکز بنا دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نے منع فرمایا جو اب مدینہ کو یثرب کہے، حضور نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، وہ استغفار کرے، وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ اور اس کے اور بھی بے شمار نام ہیں جو احادیث طیبہ میں ملتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ غزوہ تبوک سے اپنے غلاموں کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو جب صحابہ نے مدینہ طیبہ کے کھجوروں کے درختوں کو دیکھا، جب صحابہ کرام نے مدینہ کی اس پرمبارک وادی کو دور سے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم شہر مدینہ پہنچ آئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاذہ طابۃ، یہ وہ شہر ہے جسے رب نے پاک بنا دیا۔ تو احادیث طیبہ میں اس کو طابہ بھی کہا گیا ہے، اس کو طیبہ بھی کہا گیا ہے، اس کو مدینہ تو رسول بھی کہا گیا ہے، اسے دار الہجرت بھی کہا گیا ہے۔ تو میں تو یہ واضح طور پہ کہا کرتا ہوں حضور کا سچا غلام، حضور کا سچا امتی وہ ہے جب بھی لفظ مدینہ آتا ہے اس کے سانس رک جاتا ہے، اس کی دھڑکنیں ہجکیوں کے ساتھ وہ شہر مدینہ کی حاضری کے لیے تڑپتی ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ اس کی محبت کے حوالے سے، تو یہ کوئی جذباتی عقیدہ نہیں، یہ احادیث طیبہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ میرا ایمان، میرا عقیدہ پہلے سنیے گا، یہ یاد رکھیے گا، جس پر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوگی وہ ہر چیز سے بڑھ کر مدینہ پاک سے محبت کرے۔ بے شک بے شک بے شک، اس کے دل میں مدینہ پاک کی محبت زیادہ ہوگی، وہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور کے شہر سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، حضور نے فرمایا اے میرے اللہ
اللہم حبب الینا المدینہ تھا کا حبنا مکہ تھا، اے میرے رب ہمارے لیے مدینے کو محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکے کو محبوب بنایا۔ آگے حافظ صاحب قبلہ لفظ سنیے گا، اور ہمارے ایک ایمان کے اندر ایک کیا ایک خوشی آتی ہے، ایک حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا او اشد، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت کو مکے سے بھی زیادہ فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں مدینہ پاک کی محبت زیادہ ہوگی وہ یہ سمجھے کہ اس کو دعائے رسول سے حصہ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب دوسرا کویسچن جو آپ سے کروں گا اسی سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کی لاسٹ بات ہے کہ شاہکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ میں یہاں دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جی، ہمارے ہاں بعض لوگ وہ شاید اس بات کے اوپر ایک عجیب سا سوچتے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پوری زمین میں، پوری روئے زمین میں، وہ شہر مکہ ہو، وہ مدینہ طیبہ ہو، وہ احد کی وادی ہو یا وہ بدر کی وادی ہو، وہ جہاں جہاں بھی میرے حضور کے قدم لگ گئے ہیں نا، ہم اس جگہ کو عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے، جی جی، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں شہر مدینہ، حضور کا روضہ، یہ تو وراء الورا ہے نا۔ جی، مدینے کی خاک کو بھی میں شہر مکہ سے بھی افضل سمجھتا ہوں، میں خانہ کعبہ سے بھی افضل سبحان سمجھتا اللہ، سبحان ہوں، بلکہ میں مدینے شہر کی خاک کو عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں، یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کے موقع پہ حضور نے فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے بقریۃ، ایسی وادی کی طرف جانے کا۔ حضور نے فرمایا تأکل القری، جو باقی تمام وادیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان کا لفظ ہے یاکلو تاکلو، تاکلو کا مطلب ہے کھا جانا۔ اب یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ کسی محدث کے لفظ نہیں ہے، بلکہ میرے نبی فرما رہے ہیں ایسی وادی کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے تأکل القری، جو باقی تمام وادیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب محدثین نے فرمایا کہ یہ کھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو کھانے کا مطلب ہے سبقت لے جانا، کھانے کا مطلب ہے فضیلت اور شان کے اعتبار سے بڑھ جانا، آگے نکل جانا، یعنی شہر مدینہ۔ اب یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا اور اس کی حلاوت کو محسوس کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا ایسی وادی کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے تاکل القری، جو کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے شہر مدینہ اپنی شان کے اعتبار سے وہ مکے کو بھی کھا گیا ہے، وہ یمن کو بھی کھا گیا ہے۔ مدینہ منورہ اپنی شان کے اعتبار سے وہ روئے زمین پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور یہ واضح حدیث پاک اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ جی جی جی، شاہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے اور مدلل جو ہے وہ جواب عنایت فرمایا۔ میرا دوسرا کویسچن ہے مدینہ پاک سے محبت کے حوالے سے کوئی خاص بات؟ یوں تو مدینہ پاک جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جی، بے شمار اس کے پہلو ہیں جس کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے دو تین باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بڑی خاص اور بڑی خوبصورت بات جو عمومی طور پہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے پڑھتے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مدینہ پاک سے عقیدت اور محبت کا جو ہمارا رشتہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہجرت کے ساتھ شروع نہیں ہوا، جی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں اور پھر اس کو اس ہجرت کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ جی جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر میں جلدی سے بات کور کرتا ہوں، ان کا اصل نام ہاشم نہیں ہے، جی، ان کا اصل نام عمر ہے۔ ہاشم کا مطلب ہے گوشت بنا کے اس کے اندر روٹیاں ڈال کے سرید بنا کے لوگوں کو کھلانے والا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور علیہ جملہ سنیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و جداد وہ ہیں
جن کو میرے رب نے ہر دور میں اپنے زمانے والوں سے عزت بھی عطا فرمائی اور سرداری بھی عطا فرمائی. تو حضور کے باوجداد کہ دسترخوان پہ پورا علاقہ پلتا رہا ہے, پوری نسلیں پلتی رہی ہیں. تو حضرت ہاشم کا مطلب ہے لوگوں کو گوشت اور روٹیاں کھلانے والا. تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر بھی تھے. مکہ جو پورے علاقے کا ایک کاروباری اور تجارتی مرکز بنا, یہ بھی کردار حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے تو رستے میں آپ مدینہ منورہ رکے, جب اسے یثرب کہا جاتا. وہاں کے سردار نے بڑی خوشی یہ سمجھی کہ قریش کے فرزند کے جو ایک فرزند ہے اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہو جائے. بہرحال مختصر یہ کہ لمبی بات ہے کہ حضرت ہاشم کی مدینہ پاک میں شادی ہو گئی اس دور میں. لیکن ان کے سسر نے یہ شرط رکھی, اس شرط پر کہ جب ہماری بیٹی کے ہاں پہلی اولاد پیدا کرنے کا وقت آئے گا تم اسے واپس اپنے میکے لے کے آؤ گے. حضرت ہاشم نے کہا ٹھیک ہے. آپ تجارت کے لیے شام گئے, واپس پھر اپنے سسرال آئے, چند دن قیام کیا, مکہ شریف آ گئے. پھر جب حضرت عبد المطلب کی ولادت کا وقت آیا, آپ اس کیے گئے وعدے کے مطابق اپنی اہلیہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے. مدینہ طیبہ آئے اور خود پھر کاروبار کے لیے آپ شام تشریف لے گئے. قدرت کا کرنا کیا کہ ادھر حضرت عبد المطلب کی مدینہ پاک میں ولادت ہوئی, ادھر شام کے شہر غزہ میں حضرت ہاشم کا وصال ہوا. حضرت اب میں ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب زندگی کے 8 سال مدینہ طیبہ میں رہے. ایک دن مکہ کے کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ تیر اندازی کر رہا ہے, اس کا ہر تیر نشانے پہ لگ رہا ہے, اور جب بھی اس کا تیر نشانے پہ لگتا ہے وہ ایک نعرہ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے انا ابن ہاشم, انا ابن سید البطحاء, میں ہاشم کا بیٹا ہوں, میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں. تو مختصر یہ کہ حضرت ہاشم, حضرت عبد المطلب جن کا بھی اصل نام عبد المطلب نہیں بلکہ ان کا بھی اصل نام تھا شیبہ. سبحان اللہ. تو ایک لمبی بات ان کے نام پہ چلی جائے گی, تو مختصر جو میں نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں, حضرت ہاشم کے سسرال بھی مدینہ پاک, حضرت عبد المطلب کی جائے ولادت بھی مدینہ پاک, حضرت عبد المطلب کے ننہال بھی مدینہ پاک, حضرت عبد المطلب اپنی زندگی کے 8 سال بھی مدینہ پاک رہے. جب حضور علیہ السلام 53 سال کی زندگی میں ہجرت فرما کے آپ مدینہ طیبہ آئے, آپ نے 14 دن وادی قباء میں قیام فرمایا. تو 14 دن قیام فرمانے کے بعد جب حضور شہر مدینہ کی طرف بڑھنے لگے تو قباء کے سردار تھے حضرت سیدنا کلثوم بن حتم رضی اللہ عنہ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں ٹھہریں, آپ ہمیں شرف میزبانی دیں, ہم آپ کے دوست کو دوست جانیں گے, دشمن کو دشمن سمجھیں گے, یا رسول اللہ ہمارے پاس رہیں. حضور نے اپنی اونٹنی کی طرف اشارہ کیا, فرمایا خلو سبیلہا, میری اونٹنی کا رستہ خالی کر دو, یہ معموراتن, یہ اللہ کے حکم پہ معمور ہے, پابند ہے. اور حضور ساتھ ہیں, صحابہ ساتھ ہیں. جب قباء سے نکلے تو آگے محلہ آیا بنی بیاتا, انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں شرف میزبانی دیں, ہمارے پاس ٹھہریں. حضور نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا خلو سبیلہا ہی معموراتن, چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم پہ پابند ہے. آگے محلہ وہ محلہ آیا جہاں حضرت ہاشم کی شادی ہوئی تھی, جو جہاں حضرت عبد المطلب کی ولادت ہوئی تھی. باقی سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس رہے, ہم آپ کے غلام ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس رہے, ہم آپ کے غلام بھی ہیں, ہم آپ کے ننہال بھی ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن میرے آقا مدینے میں آئے تھے اس دن میرے آقا کے چہرے مبارک کی چمک سے مدینے کے در و دیوار کی چمک. سبحان اللہ. تو مدینہ پاک سے محبت کا رشتہ یہ آپ جب ہجرت فرما کے آئے ہیں تبھی نہیں, بلکہ آپ کے والدین جن کو شان میرے نبی کی وجہ سے ملی ہے, اس دور سے ہمارا مدینہ پاک سے محبت کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ شاہ صاحب, ماشاءاللہ شاہ صاحب, کیا کہنے, کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آخری جو سوال ہے وہ میں آپ سے یہ کروں گا کہ مدینہ شریف کے ادب کے حوالے سے پوری ورلڈ سے جو ہمارے ناظرین ہمیں سماعت کر رہے ہیں انہیں کچھ بتائیے. میں تو واضح طور پہ عرض کیا کرتا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ کہاں ہم اور کہاں شہر مدینہ. ہمیں تو اس سرزمین کے آداب کا نہیں پتا, ہمیں تو اس زمین کا ہم ادب بھی نہیں کر سکتے. حضرت خواجہ
قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے برادر اصغر جو طریقت میں محبت میں بڑا ایک مقام رکھتے ہیں، بڑا مشہور زمانہ خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں کس طرح ترجمانی کی. وہ کہتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے اللہ اکبر، فخر یہ کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ قرآن پاک کریم کی آیت ہے، وہ جس کا پیغام اپنے الفاظ اور محبت میں وہ دے رہے ہیں. قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو. سبحان اللہ. ہم تو شہر مدینہ کا ادب ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. کہاں وہ خطہ مدینہ، کہاں وہ ارض پاک، کہاں وہ دامن نور، اور کہاں ہم جیسی ذات. میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا بڑے مشہور عالم دین اور امام ہیں، بڑی انہوں زیادہ ان کی کتابیں مشہور ہیں، حضرت امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ جب بھی مدینہ طیبہ حاضری دیتے تھے تو مسجد نبوی شریف کے اندر نہیں جاتے تھے، بلکہ جنت البقیع اور درون جو بیرونی آبادی ہے اس کی دیواروں کے ساتھ رہنا. آپ کے اساتذہ نے، آپ کے شاگردوں نے عرض کیا حضور آپ استاد ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے شاگرد ہیں، تو آپ اندر مسجد کے کیوں نہیں جاتے؟ اب دیکھیے گا حضور کے اس عاشق کا جملہ، کہتے ہیں کتا گھر کے باہر رہتا ہے، کتا گھر کے اندر نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ پاک باز لوگ کیا جن کے کردار بھی لاجواب، جن کی محبت بھی لاجواب. سبحان اللہ. کہاں ہم اور کہاں وہ ہیں جب وہ شہر رسول کا اتنا ادب کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا ادب کیسے کرنا. بے شک. ہمیں تو آج سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم ادھر جا کے اونچی ہنستے بھی کیوں ہیں، ہم ادھر جا کے اپنی باتوں کی طرف توجہ بھی کیوں دیتے ہیں. ہم صرف ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ساری کائنات کا مرکز میرے آقا کی ذات ہے، ساری کائنات کا قبلہ میرے آقا کی ذات ہے. اب یہاں آخر پہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہ کروں تو یقیناً مزہ نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہیں اپنے کلام میں بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں. آپ مدینہ طیبہ جانے لگے نا تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں کی نیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، میں نے طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا مجھ سے جس نے بھی نیت کی درد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں اپنے سامعین کے لیے. جی. میں جب لاسٹ 2017 میں مدینہ طیبہ حاضری ہوئی تو وہاں عجیب قسم کے لوگ پھر درس دے رہے کہ یہاں حج کا کوئی رکن نہیں، یہاں عمرے کا کوئی رکن نہیں، یہاں تم صرف مسجد رسول کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہو، یہاں کوئی حج نہیں، کوئی شرعی رکن نہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے. واقعی شریعت میں حج کا کوئی رکن مدینہ پاک میں نہیں ہے، عمرے کا کوئی رکن مدینہ پاک میں نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میرے آقا کی عظمت ہے، اس میں بھی میرے آقا کی شان ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرق کرنا تھا. اگر حج کا کوئی رکن یا عمرے کا کوئی رکن مدینہ طیبہ ہوتا تو کوئی حج پورا کرنے کے لیے ادھر آتا، کوئی عمرہ پورا کرنے کے لیے ادھر آتا. اب یہاں حج عمرہ نہ رہ کے اللہ آنے والوں کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون میرے محبوب کی زیارت کے لیے آ رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارا تو ایک سچا غلام اور سچا امتی وہ ہے جس کی دھڑکنیں ہر وقت مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے تڑپتی ہیں. وہ حافظ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور شاعر نعت خان، انہوں نے کیا لکھا کہ دہان میں کچھ نہ رہے اس شہر لطافت کے سوا، ابر رحمت کے سوا، دامن شفقت کے سوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ رسول کی عبادت حاضر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.